کہ دیکھو یہ جو مردوں کا عشق ہے یہ کسی کام کا نہیں. فرماتے ہیں زان کے عشق مردگان پائندہ نیست پائندے نیست، زان کے مردے سوئے ماں آئندے نیست. اس وجہ سے کہ مردوں کا عشق ہمیشہ رہتا ہی نہیں ہے، وہ ہمیشہ نہیں رہتا، مردے کا عشق ختم ہو جاتا ہے. اور اس وجہ سے کہ مردے جو ہے وہ ہماری طرف لوٹ کر آ نہیں سکتے، وہ آنے والے نہیں ہیں. تو جب وہ آنے والے نہیں ہیں تو ان کا عشق بھی رہنے والا نہیں ہے، یہ کہہ رہے ہیں. تو لہذا دنیا میں کسی سے بھی عشق کرنا بیکار ہے. ٹھیک ہے جی، دنیا میں دنیا کے لیے عشق کرنا بیکار ہے. ہاں دنیا میں اللہ کے لیے اگر عشق کریں، جس سے بھی کریں، ٹھیک ہے نا، تو وہ عشق پھر وہ مردوں کا عشق نہیں ہے، وہ زندہ کا عشق ہے، جو الحب فی اللہ فرمایا، جو ہم نے پہلے اس پر بات کی تھی کہ وہ عشق جو اللہ کے لیے ہو وہ حقیقی ہے. تو انسان دنیا میں جس سے بھی محبت کرے، اور اللہ والوں کی جو محبت ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے، یہ تو ہے ہی اللہ کی محبت کی وجہ سے، اور رسول اللہ کی محبت تو خدا کی محبت ہی کی طرح ہے. اور جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی، فرمایا فقد احب اللہ، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی. ٹھیک ہے جی، تو یہ دنیا کی محبت نہیں ہو سکتی ہے. باقی پھر جس سے بھی، جیسے اللہ کے نیک بندوں سے محبت ہے تو وہ بھی اللہ کی وجہ سے، اور اگر کسی اور سے بھی اگر کریں گے ہم تو اللہ کے لیے کریں. اچھا یہ بات طے ہے کہ اولیاء اللہ کی محبت تو صرف اسی وجہ سے ہوگی کہ وہ اللہ والے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ان سے تعلق ہی اسی وجہ سے، ان کی پہچان ہی یہی ہے، ان کی عزت بھی اسی وجہ سے کہ وہ اللہ والے ہیں. مال والے سے محبت ہوتی ہے تو اس کی وجہ مال بنتی ہے، کسی فن والے سے محبت ہوتی ہے تو اس کے فن کی وجہ سے ہوتی ہے، ہنر والے سے اس کے ہنر کی وجہ سے، حکومت والے سے حکومت کی وجہ سے، عہدے والے سے عہدے کی وجہ سے، حسن والے سے حسن کی وجہ سے، اور اللہ والے سے اللہ کی وجہ سے ہوگی. تو یہ تو آٹومیٹک خود بخود یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہو جاتی ہے. تو اس لیے وہ خوش نصیب ہیں لوگ جو اللہ والوں سے محبت کریں، وہ الحب فی اللہ کے کم از کم ایک مرتبے پہ تو آ گئے نا. اچھا باقی لوگوں کی جو محبت ہے، ماں باپ کی، بھائی بہنوں کی، دوستوں کی، دیگر لوگوں کی، اس محبت کو آپ کو ایک نیت کر کے اللہ کی محبت میں ڈھالنا پڑے گا. اس میں یہ سوچنا ہوگا، نیت کرنی ہوگی کہ میں خدا کے لیے محبت، کیونکہ یہاں پر جو محبت کی وجہ ہیں وہ ہماری فطرت میں ہیں. ٹھیک ہے نا، جیسے ابھی جو میں نے گرائی چیزیں تو وہ باہر تھی، ٹھیک ہے، اور اس کی وجہ بھی ہمارا نفس ہے، جیسے مال کی وجہ سے یا عہدے کی وجہ سے، وہاں بھی نفس. تو صرف اللہ والوں کی محبت ہے جو اس طرح نہیں ہے، بلکہ وہ تو صرف اللہ کی وجہ سے اور ایمان کی وجہ سے. تو اب یہ ماں باپ کی محبت یا دیگر رشتہ داروں کی محبت، یہ چونکہ ہماری نیچر میں ہے اور ہر ایک نے کرنی ہے خود بخود. اس کو ہم الحب فی اللہ میں کیسے بدلیں کہ بس اللہ کا حکم سامنے رکھیں گے، میرے رب کا حکم ہے ماں باپ سے حسن سلوک کرنے کا، اور میں ان کے ذریعے سے اجر پانا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے نا، یہ بیوی بچوں کی محبت کا حال ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اچھی بات کی کہ میں نے کبھی مال کو من حیث المال نہیں چاہا، مال اس لیے نہیں چاہا کہ وہ مال ہے، بلکہ مال سے تعلق صرف اس وجہ سے رکھا کہ اس کے ذریعے سے زکوٰۃ و صدقات وغیرہ کی ادائیگی اور حقوق کی ادائیگی میں آسانی ہو. اس سے حقوق ادا ہوتے ہیں جو نان نفقے کی ذمہ داری ہے، دیگر لوگوں کے کام آنے والی بات ہے. اور آگے فرمایا کہ اور اولاد سے من حیث الاولاد کبھی محبت نہیں کی کہ اولاد ہے اس لیے محبت نہیں، بلکہ صرف اس لیے کہ ان کے ساتھ رب کے احکام کا جو تعلق ہے وہ پورا ہو جائے. ٹھیک ہے نا، آخرت میں ذریعہ اجر بن جائے. تو دیکھیں کتنی پیاری بات ہے. تو یہ بات ذہن میں رکھیے بھائی کہ آپ جس سے بھی محبت کریں، اگر یہ اینگل داخل کر لیں گے تو انشاءاللہ وہ محبت دائمی ہو جائے گی، مرنے کے بعد بھی باقی رہے گی. اور یہ حقیقت ہے یا نہیں؟ دنیا میں صرف اور صرف اللہ کے نیک بندوں کی محبت اور الحب فی اللہ کی جو محبت ہے بس وہ قائم ہے، مرنے کے بعد بھی موجود ہے. وہی لوگ یاد آتے ہیں. اور قیامت میں بھی فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، سے متقیوں کا رشتہ قائم رہے گا. تو یہاں بالکل بجا فرمایا کہ زان کے عشق مردگان پائندے نیست، اس وجہ سے
کہ مردوں کا جو عشق ہے, بیکاز the love of the dead is not forever, is not everlasting. ٹھیک ہے نا. زان کے مردے سوئے ما آئندے نیست, اور اس وجہ سے کہ جو مردے ہیں وہ ہماری طرف لوٹنے والے نہیں, بیکاز the dead one is not returning towards us, تو وہ ہماری طرف لوٹ کر نہیں آئے گا. اور اس کے بعد اچھا, ہم نے ایک شعر شاید پہلے بھی سنایا تھا, غنی کا کشمیری کا شعر, بڑا زبردست شعر ہے یہ. نیست حسن بے بقا شائستہ دل بستگی, با چراغ برق یک پروانہ ہمراہی نہ کرد. کہ یہ کوئی شائستگی نہیں ہے کہ آپ فانی حسن کے دل دادا ہو جائیں, فانی کے پیچھے آپ نہ مریں, فانی تو خود مر جائے گا. کبھی دیکھا ہے کہ بجلی جو اتنی زور سے چمکتی ہے, ایک پروانہ بھی اس کے پیچھے گیا ہو؟ کیوں نہیں جاتا؟ پروانہ بجلی کے پیچھے نہیں جاتا, لیکن وہ چراغ کی مدھم سی لو جو گھر میں جلی ہوئی ہے اس کے پیچھے وہ پوری رات لگا دے گا اور اسی پہ جل کے مر جائے گا. کیوں؟ پروانے کو معلوم ہے کہ یہ جو آسمان کی بجلی ہے یہ فانی ہے, یہ جلے گی اور بجھے گی, اس کا کیا دیوانہ بننا. دیوانے بنے تو اس کے جو جلتی تو رہے, روشن تو رہے, ہمیں بھی روشن کرے. تو یہی فرمایا. کیا بات ہے غنی کشمیری کی بھائی. نیست حسن بے بقا شائستہ دل بستگی, با چراغ برق یک پروانہ ہمراہی نہ کرد. ایک پروانہ بھی ہمراہی نہیں بنتا بجلی کا. غنی کشمیری جانتے ہو, یہ کشمیر کے سمجھ لو جناب جوہر پارے ہیں. یہ کچھ لوگ کشمیر میں ایسے گزرے ہیں کہ جن کی وجہ سے کشمیر ہمیشہ زندہ رہے گا. آپ لوگوں میں کوئی کشمیری بیٹھا ہے؟ تو اسی لیے کشمیری وہ تھے جنہوں نے اس کا نام ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا. غنی کشمیری تقریباً 40 سال کی ایج ملی ہے, اور اس عمر میں شاعری کے وہ کمالات دکھا دیے کہ جو بہت سے لوگوں کے یہاں نظر نہیں آتے. اس کے بڑے زبردست مطلب شاعری کا ایک مقام ہے غنی کشمیری کا, لوگ جانتے نہیں ہیں. اگر کہیں سے دیوان مل جائے تو ضرور اٹھا لو اس کو, اور اس کا ترجمہ تشریح ہو تو بہت اچھا ہے, اسے دیکھو پڑھو. غنی کشمیری بہت بڑا نام ہے, بہت بڑا نام ہے. یہ کوئی فارسی کے چھوٹے موٹے لوگ نہیں, اردو والوں نے ان کے ساتھ ان سے خوشچینی کی ہے. غالب اور میر کی تو بعد میں آئے یہ لوگ, یہ تو بہت بڑے نام ہیں. ان سے پہلے کے جو ہو گئے جیسے نظیری ہو گیا, مرزا عبد القادر بیدل ہو گئے, صاحب ہو گئے, یہ بڑے بڑے نام ہیں بھائی. اوپر جائیں تو پھر امیر خسرو, ماشاءاللہ ان کی کیا بات ہے. اور پھر ان سے اوپر مولانا روم ہے, حضرت مولانا روم ان سب کے لیے آسمان کی طرح ہیں. اس کے بعد عشق زندے در روان و در بسر, ہر دمی باشد ز غنچے تازہ تر. زندہ کا عشق جو ہے نا, دیکھو کیا شان رکھتا ہے. کہہ رہے ہیں کہ جو زندہ کا عشق ہے یعنی اللہ کا عشق, وہ ہماری زندگی میں, ہماری جان میں اور ہماری آنکھ میں, in our spirit, in the spirit and in the sight. ہر دمی باشد ز غنچے تازہ تر, ہر وقت ایک غنچے سے, سمجھے غنچہ جو ہوتا ہے نا, گلے نوشگفتہ, گلے نوشگفتہ کلی, کلی سے زیادہ تازہ تر ہوتا ہے. کہ جو زندہ کا عشق ہوتا ہے کلی سے زیادہ تازہ تر ہوتا ہے. فریشر دین اے بڈ, فریشر دین اے بڈ. تو زندہ کا عشق, دا عشق آف لونگ, دا لو آف لونگ از fresher, is all time fresher than a bud. تو کسی بھی کلی سے, کھلتی ہوئی کلی کتنی تازہ ہوتی ہے, اس سے بھی زیادہ in our spirit and our sight, ہماری جان میں, ہماری آنکھوں میں. تو دیکھیے یہ جو زندہ کا عشق ہے اس کا بتا رہے ہیں کہ یہ عشق بالکل فریش رہتا ہے, یہ کبھی باسی بھی نہیں ہوتا. مرنا تو دور کی بات ہے, اللہ کا عشق, موت تو دور کی بات ہے, وہ تو باسی بھی نہیں ہوتا. خدا کا عشق باسی کیسے ہوگا, پرانا کیسے ہو سکتا ہے, بوسیدہ کیسے ہو سکتا ہے, بے مزہ کیسے ہو سکتا ہے. اس لیے کہ کل یوم ہوا فی شان فبأی آلاء ربکما تکذبان, ہر وقت ہر گھڑی اس کی شان کا جلوہ ہے. تم کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے.
تو جو ایسا شان والا، ہر وقت جس کی شان، اور ایک شان نہیں، کروڑوں اربوں کربوں بے شمار ہر وقت ظاہر ہو رہی ہوں، تو اس کا عشق کیسے مردہ ہو سکتا ہے اور کیسے مرجھا سکتا ہے؟ کسی تازہ شگفتہ کلی سے بھی زیادہ شگفتہ اور تازہ، یہ بتا رہے ہیں۔ عشق آن زندے گزین کو باقی است و شراب جاں فزایت ساقی است۔ اسی زندہ کا عشق پکڑ لو، ذات حق کا عشق پکڑ لو، اختیار کر لو، ٹھیک ہے نا، اس کو لے لو، اس کو اختیار کر لو، ٹیک دیٹ، چوز دیٹ، چوز دا لو آف دیٹ الائیو، چوز دا لو آف دیٹ لیونگ، دا لیونگ ون، کو باقی ہے کیونکہ وہی باقی ہے، بیکاز ہی از ایور لاسٹنگ۔ بس شراب جاں فزایت ساقی است، اس لیے کہ یہ تمہیں ایک ایسی شراب پلائے گا جو تمہاری جان کو بڑھائے گی، which increases your self, your spirit, your soul، جو تمہاری جان کو بڑھائے، ساقی مانے پلانے والا۔ تو یہ عشق جو ہے ایک ایسی شراب ہے جو جان فضایا، تیری جان کو بڑھائے گی، تیری جان میں اضافہ کرے گی یہ شراب۔ عشق کا جام کیا ہے؟ اللہ کے عشق کا جام جو پی لے تو وہ پھر کہاں مرے گا بھائی، ہے وہ کہاں مرے گا پھر؟ عشق کے ہاتھوں سے جو قتل ہو جائے، وہ شعر یاد ہے جس پہ حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے جان دے دی تھی؟ حضرت مولانا جام رحمۃ اللہ علیہ کا، احمد جام کا یہ شعر ہے، کشتگان خنجر تسلیم کا، ہر زمان از غیب جان دیگر است، کہ جو خنجر تسلیم سے یعنی عشق و محبت کے خنجر سے قتل ہو گئے، ان کے لیے کہاں موت ہے، وہ تو ہر وقت ایک نئی جان پا رہے ہیں، ہر وقت ایک نئی جان مل رہی ہے، ہر وقت ان کے لیے یہ سب ہوتا رہے گا، کیونکہ وہ جس عشق کو اپنے اندر بسا کر لے گئے وہ عشق انہیں مرنے دے گا ہی نہیں۔ تو یہ بڑا زبردست سبق ہے۔ زندہ وہی ہیں جو کہیں تجھ پہ مرے ہوئے، زندہ وہی ہیں جو کہیں تجھ پہ مرے ہوئے، باقی جو ہیں سو قبر میں مردے بھرے ہوئے، باقی جو ہیں سو قبر میں مردے بھرے ہوئے۔ زندہ وہی ہیں جو کہیں تجھ پہ مرے ہوئے، باقی جو ہیں سو قبر میں مردے بھرے ہوئے۔ تو قبر میں مردے ہیں، لیکن جو عشق کی راہوں میں چلتے چلتے فوت ہو گئے وہ مردہ نہیں۔ قتلوا فی سبیل اللہ کا ایک یہ بھی منظر ہے، صرف وہی نہیں جو تلوار سے مارے جائیں، لڑتے ہوئے مرے، یہ جو مقتول راہ عشق ہیں یہ بھی شہید ہیں اور یہ بھی زندہ ہیں۔ عشق آن بغزین کے جملے انبیاء یافتند از عشق او کا رکیا، کہتے ہیں کہ اس کا عشق پکڑ لو، اس کا عشق لے لو، اس کا عشق چوز the love of him، اس کے عشق کو اختیار کر لو، کہ جملے انبیاء، تاکہ تمام انبیاء جو ہیں، because all the messengers، all the prophets، سب نے کیا کیا ہے؟ اسی کے عشق سے شرف اور عزت اور پاور پایا ہے۔ تمام انبیاء نے، انبیاء جیسی ہستیوں نے بھی اسی کے عشق سے یہ عزت و شرف پایا ہے۔ تو because all the messengers gained the power and honor from his love، اس سے عشق کیا تو ان کو یہ مقام ملا، سب اس کے عاشق تھے۔ انبیاء عاشق جس کے ہوں اور جناب صلحاء جس کے عاشق ہوں، اغوا سکتا ہو، اس ذات کا عشق کرنا کتنا بڑا منصب ہے، کتنا بڑا کمال ہے انسان کے لیے، کتنی بڑی نسبت ہے۔ اب ایک بات رہ گئی، آخری بات، اور وہ یہ کہ ہم جیسے حقیر و فقیر، ادنا اور خسیس، ہماری کیا حالت، کیا اوقات، اتنی بڑی سرکار سے کیا عشق کریں، کیسے عشق کریں، کیسے پائیں اسے، یہ ہے سوال۔ سوچئے نا، دنیا میں دیکھ لیں، اگر کوئی ہمارے درمیان معاملہ ایسا نہ ہو لیول کا، بہت ہائی لیول پہ پہنچا ہوا کوئی، اس سے کوئی نیچے بیٹھ کے فقیر عشق کرے کسی بہت بڑے بادشاہ اور سلطان سے، تو اس کا عشق کون سمجھے، کون مانے گا، کیا عشق ہوگا؟ اللہ کی ذات تو بہت بڑی ہے، سب سے بڑا بادشاہ ہے، اور ہم بالکل حقیر، ادنا اور ناچیز ہیں۔
ہم جیسے ناچیز کو یہ مقام کیسے ملے؟ فرمایا تو مگو مارا بدان شاہ بار نیست، یہ مت کہنا کہ مارا بدان شاہ بار نیست، کہ ہم کو شاہ تک کوئی بار ہی نہیں، ہم اس کی بارگاہ میں کیسے پہنچ سکتے، اس سے لو کیسے لگائیں، وہ تو بہت بڑا ہے، تو ہمارا وہاں کیسے حضوری ہو سکتی ہے اس کی بات. ڈونٹ سے لائک دس، دیر از نو ایڈمیشن فار اس ٹو دا کنگ، ٹو دیٹ کنگ، کہ ہمارے لیے کوئی حاضری، کوئی حضوری، کوئی اٹینڈنس نہیں. تو یہ مت کہنا بر کریمان کا رہا دشوار نیست، بات یہ ہے کہ وہ کریم ہے، وہ بہت بڑا کریم ہے، وہ بڑا رحیم ہے، اور کریموں پہ کوئی کام دشوار نہیں ہوتا ہے. The dealings with the generous is not difficult. ٹھیک ہے نا، یہ کوئی مشکل نہیں ہے. کریم لوگوں کی بات اور ہے، اگر وہ کرم کر رہا ہے تو پھر کیا ہے، اور وہ کرم کرتا ہے کیسے؟ من تقرب منی شبرن تقربت الیہ منہ ذراعا، حدیث ہے، حدیث قدسی. ایک بالش کوئی بڑھے تو ایک گز بڑھتا ہوں میں. فاذکرونی اذکرکم، مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. تم ایک بالش بڑھو میں ایک گز بڑھوں، تم ایک گز بڑھو میں 2 گز بڑھ جاؤں، اور تم میری طرف چل کر آؤ میں دوڑ کے آؤں گا. اس طرف اشارہ ہے یہ کہ بر کریمہ کار ہر دشوار نیست، کہ کریموں پہ کوئی کام مشکل نہیں ہوتا، اس کی بارگاہ سے امید رکھو. اگرچہ ہم ناچیز ہیں، کوئی حیثیت، مگر اس کا کرم بہت بڑا ہے، اس کا کرم لامتناہی ہے. وہ کیسے کیسے ذروں کو آفتاب بنا دیتا ہے، اس کے کرم سے کوئی بعید نہیں. مایوس نہیں ہونا چاہیے، نا امید نہیں ہونا چاہیے. اس لیے ہمیشہ امیدوار رہو اور اسے یاد کرو اور ذکر و فکر میں لگے رہو. انشاءاللہ یہ بھی اس کا چناؤ ہی تو ہے کہ کوئی اس کا ذکر کر لے. جب کوئی اسے یاد کر رہا ہے بندہ، تو ہم کس قابل تھے؟ ہزاروں لاکھوں کروڑوں پڑے، بڑے بڑے امیر، بڑے بڑے بادشاہ، نامور نامی گرامی لوگ، اللہ نے ان کو کیسے دور پٹکا ہوا ہے، کیسے پھینکا ہوا ہے، اس کا نام لینے کی توفیق نہیں ہے انہیں. اور ہم جیسے فقیر حقیر قسم کے لوگ جنہیں کوئی پوچھتا نہیں، اس ہستی کا نام لے رہے ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہے زباں پہ بال خدا ہے، یہ کس کا نام آیا؟ تو یہ جو نام آ رہا ہے یہ اس کا چناؤ ہی تو ہے، یہ اس کا کرم ہی تو ہے کہ اس نے ہمیں اپنے ذکر کے لیے چن لیا اور اپنی یاد کے لیے توفیق عطا فرما دی. یہی اس کی قبولیت کی پہلی نشانی انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.